بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اگر سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور منمانی زندگی گزارنے لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو وہ اگر کسی صورت سے پھر صحیح راستے پر آ جائے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہم ایک واقعہ سے جو بخاری شریف کے حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس سے اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اس بندے کے بھٹکے ہوئے بندے کو صحیح راستے پر آنے سے اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک سوار تھا، اونٹ سے جا رہا تھا، اس وقت کی سواری تو اونٹ ہی تھی، اونٹ سے جا رہا تھا ریگستان میں، اور اس کا کھانا پانی دانا سب کچھ سامان سب کچھ اونٹ پر لدا ہوا تھا، اور وہ ریگستان سے گزر رہا تھا، بہت تیز دھوپ تھی، جاتے جاتے اس کو ایک چھوٹا سا درخت ملا، تو وہ تھوڑا دیر آرام کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اپنے اونٹ کو درخت سے باندھ دیا اور وہاں پر لیٹ گیا، تو اس کو تھوڑی سی نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے اور سارا سامان بھی اسی پر تھا، سب لے کے اونٹ غائب ہو گیا، چلا گیا، رسی کھول کر گئے، بھاگ گیا۔ اب وہ بہت پریشان ہوا، ادھر ادھر دوڑا، کوشش کیا، دھوپ تیز تھی اور بالو پر ریگستان میں چلنا دور تک مشکل تھا، بہت کوشش کیا اس نے ادھر ادھر دیکھنے کی، اونٹ کو پتہ لگانے کی، ادھر گیا دوڑ کے، ادھر گیا دوڑ کر کے، چاروں طرف کوشش کرتا رہا کہ اونٹ کا پتہ چلے، لیکن بہت کوشش کر کے تھک گیا، اس کو کچھ پتہ نہیں چلا اور وہ بالکل مایوس ہو گیا۔ اب اس کو سامنے موت نظر آنے لگی، کیونکہ کھانا دانا پانی سب اسی پر تھا، بغیر پانی کے اور بغیر کھانے کے اس کو ویسے بھی زندہ رہنا مشکل تھا، تو وہ بہت پریشانی گھبراہٹ ہے، اتنا زیادہ گھبرا گیا اور نا امید ہو گیا۔ آخر میں پھر اسی درخت کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا نا امیدی میں، اور اسی میں اس کو تھوڑا سا جھک لگ گئی، نیند تھوڑا سا ہلکی آ گئی۔ تھوڑی دیر میں اس کی نیند ٹوٹی تو اس نے دیکھا کہ اونٹ ادھر سے آ رہا ہے ایک طرف سے، اور اس پر اس کا سارا سامان بھی موجود ہے۔ تو اس اونٹ کو آتا ہوا دیکھ کر اونٹ والے کو اتنی خوشی ہوئی، اس نا امیدی میں اس کو جب اونٹ نظر آ گیا تو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ سمجھو جیسے کہا جاتا ہے کہ خوشی سے پاگل ہو گیا، تو کچھ سے کچھ آدمی بولنے لگتا ہے، اسی طرح سے تو وہ بولنے لگا، جو حدیث شریف میں اس طرح کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کہنے لگا کہ یا اللہ، آپ میرے کتنے اچھے بندے ہیں اور ہم آپ کے کتنے اچھے رب ہیں۔ ہمارے خوشی کے پاس میں کچھ سے کچھ بولنے لگا، کتنی زیادہ خوشی ہوگی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھائی اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو بتایا گیا کہ اس اونٹ والوں کو اونٹ کے ملنے سے جتنی خوشی ہوئی، اونٹ کے لوٹنے سے جتنا خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس کا کوئی بھٹکا ہوا بندہ اللہ کی طرف لوٹ کے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اب ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ واقعہ بیان کیا گیا بخاری شریف میں بھی سنایا گیا، تو اس سے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کوشش کر کے کسی بھٹکے ہوئے بندے کو اللہ کے راستے پر صحیح راستے پر لگا دے اور وہ کوئی آ جائے صحیح راستے پر، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوگی۔ تو جب اگر کوئی آدمی ہم کو کوئی ایسا کام کر دے جس سے ہم کو اتنی خوشی ہو، تو ہم اس کو کتنا انعام و کرام دینا چاہیں گے، ہر طرح سے نوازنا چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اتنے خوش ہو جاتے ہیں ایک بندے کے بھی لوٹ کے آنے سے،
تو اللہ تعالیٰ کتنا انعام کرام سے نوازیں گے اس شخص کو جو اس کے لیے کوشش اور محنت کرے گا. گرچہ ہدایت دینے والے تو اللہ ہی تعالیٰ ہیں، لیکن جو اس کے لیے محنت اور کوشش کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا ایک بار کہ اگر ایک شخص بھی تمہارے کہنے سننے سے صحیح راستے پر آ جائے تو علی یہ تمہارے نجات کے لیے کافی ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو یہ محنت دعوت اور کام اور یہ کوشش کرنا، اس کے لیے ہر شخص کو کوشش کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی کمائی ہے کہ ہم تھوڑی محنت اور کوشش سے، اور کوئی ضروری نہیں کہ وہ مان جائے گا، لیکن اگر ہم کوشش بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر انعام کرام سے نوازیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا یہ ڈیوٹی ہے، ایمان والوں کی، کہ ہم سب کو سیدھے راہ پر لانے کے لیے کوشش اور محنت کریں. یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر توفیق کے آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے توفیق بھی مانگنا چاہیے اور اس کے لیے ہمت عزم اور حالات بھی ایسے ہو جائیں کہ ہم کوشش کر سکیں، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. سب کچھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرنے سے زیادہ کرنے کی توفیق ہوتا ہے.